اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو بالعقود اقراروں کو، احلت حلال کیے گئے لکم تمہارے لیے، بہیمۃ چرنے والے، الانعام مویشی، الا مگر ما یتلی جو سنایا جا رہا ہے، علیکم تم پر، غیر نامحلی حلال جاننے والے، قرار دینے والے، الصید شکار کو، وانتم جبکہ تم حرم احرام میں ہو، ان اللہ بے شک اللہ، یحکم حکم دیتا ہے، ما جو یرید چاہتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو، تمہارے لیے 4 پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا۔ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا حکم دیتا ہے، اللہ کی مرضی، ہم اس میں بول نہیں سکتے۔ سورۃ المائدہ عربی میں کھانے کے سجے ہوئے خوان کو کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اس میں موجود ہے، اس لیے اس کا نام المائدہ ہو گیا۔ اس سورت سے قرآن پاک کی دوسری منزل شروع ہوتی ہے۔ پہلی منزل سورۃ النساء پر ختم ہو گئی اور یہ سورت مدینہ طیبہ میں وقفے سے نازل ہوئی۔ یہ آخری سورت ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت نازل نہیں ہوئی، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری آیت دین کی تکمیل کے بارے میں اتری وہ اسی میں ہے۔ یہ مضامین کے اعتبار سے بہت جامع صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے آخری امت کی حیثیت سے کامل شریعت کے احکام کو قائم کرنے کے لیے عہد و پیمان لیا ہے۔ ایسا ہی عہد و پیمان اہل کتاب سے لیا گیا تھا، لیکن پہلی صورتوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اس کے اہل ثابت نہ ہوئے، لہٰذا ان کو معزول کر کے اس کا بھار امت مسلمہ پر ڈالا گیا۔ اس صورت کا خاص پیغام یہ ہے کہ جس دین کی تکمیل ہوئی ہے اور جو نعمت امت مسلمہ کو دی گئی ہے، اس کے احکام و قوانین کو پابندی اور استقلال سے پورا کرو۔ ان احکام و قوانین میں عدل کے نفاذ میں ابتلاء اور آزمائش کا آنا لازمی ہے، کیونکہ پہلی امتوں نے اس راہ میں بہت ٹھوکریں کھائیں، جن کی بنا پر وہ اللہ کی معتوب اور مغضوب ہوئیں۔ اب اس امت کے لیے وہ سب کچھ خاص احکام بیان کر دیے گئے تاکہ وہ اچھی طرح ہوشیار رہیں اور ٹھوکریں نہ کھائیں اور قیامت تک تمام دنیا میں اس کے نفاذ کے لیے کوشاں رہیں۔ نیز یہود و نصارہ کی پوری تاریخ واضح طور پر بیان کر دی اور اس کے اسباب و حرکات بھی بتائے تاکہ امت مسلمہ کے لیے اس سے سب کو عبرت کا سامان ہو سکے۔ اس میں انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مسائل اور اسلامی معاشرے کی تکمیل اور نشوز و ارتقاء کے جملہ احکام کی ایک خاص ترتیب سے نشاندہی فرمائی گئی تاکہ شیطانی فتنوں کو ڈرانے کا موقع نہ مل سکے، اور امت مسلمہ کے اجتماعی نظام کو قائم رکھنے کے لیے وہ اصول و ضوابط بھی بیان کیے گئے جو اس کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔
آیت 1 میں فرمایا مسلمانوں اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرو، اطاعت کا جو عہد کر چکے ہو سچائی کے ساتھ اس کو پورا کرو، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، اور اوامر نواہی کا بیان شروع کر کے اس کے ساتھ ہی وہ تمام باتیں حسب ضرورت بتائی جا رہی ہیں جن کی اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے ضرورت تھی۔ نیز حج و عمرے کے احکامات بھی بتائے گئے۔ 4 پایوں کا گوشت حلال ہے ما سوا ان انعام کے جن کا ذکر آگے آئے گا۔ انعام کا اطلاق بالعموم اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری پر ہوتا ہے۔ حج عمرہ کے لیے احرام باندھ لو تو احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی جائز نہیں۔ جو خدا پرستی کی مقدس نشانیاں ٹھہرا دی گئی ہیں ان کے رسوم و آداب کو پیش نظر رکھ کر ان کا احترام کرو۔ حرمت کے مہینے میں یعنی ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں حاجیوں کی آمد و رفت رہتی ہے، ان میں لڑائی نہ کرو اور حاجیوں کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچاؤ، البتہ دشمن کی طرف سے حملہ ہو تو اس کا جواب دو، نہ تو قربانی اور اللہ کی نیاز کے جانوروں کو لوٹو اور جو دور دور سے مکہ لائے جاتے ہیں، اور نہ حاجیوں اور تاجروں کو نقصان پہنچاؤ جو خدا کی عبادت اور تجارت کے لیے مکہ جا رہے ہوں، مقدس مقامات کی توہین نہ کرو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، نشانیوں کی اللہ کی۔ یا ایھا الذین اس صورت میں پورے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو 88 بار آیا ہے اور صرف اس ایک صورت میں 16 بار آیا ہے۔ اب دوبارہ پھر آ گیا یا ایھا الذین آمنو لا تحلوا، نہ بے حرمتی کرو، شعائر، نشانیوں کی، اللہ کی، ولا الشہر، اور نہ مہینے کی، الحرام، حرام، ولا الہدی، اور نہ قربانی کے جانور کی، ولا القلائد، اور نہ پٹے والے خدا کی نظر کیے ہوئے جانور کی، ولا مین، اور نہ جانے والوں کی، البیت، گھر، الحرام، عزت والے، حرمت والے کی، یبتغون، کہ چاہتے ہو یا طالب ہوں، فضل من ربہم، پروردگار اپنے سے، ورضوانا، اور خوشنودی، وَإِذَا، اور جب حللتم، تم حلال ہو یعنی احرام اتار دو، فاصطادوا، پس شکار کرو تم، ولا یجرمن، اور ہرگز نہ باعث ہو، منکم، تم کو، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، ان کے صدوکم، روکا انہوں نے تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ حد سے نکل جاؤ یا زیادتی کرو، وتعاونوا، اور مدد کرو، علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور پرہیزگاری، ولا تعاونوا، اور نہ مدد کرو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور ظلم کی باتوں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید، سخت، العقاب، سزا دینے والا ہے۔ فرمایا مومنو، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نذر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں،
اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں، اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ فرمایا ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو۔ تو یہاں حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم کی مدد، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کس طرح سے کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو۔ آگے فرمایا حرمت حرام کیا گیا علیکم تم پر المیتۃ مردار والدم اور لہو ولحم اور گوشت الخنزیری سور کا وما اور وہ کہ اہلا پکارا جائے یا لیا جائے لغیر اللہ سوائے اللہ کے بھی جس پر والمنخنقۃ اور گلا گھٹ کر مرا ہوا والموقوذۃ اور چوٹ لگ کر مرا ہوا والمتردیۃ اور بلندی سے گر کر مرا ہوا والناطحۃ اور سینگ لگ کر مرا ہوا وما اور جس کو اکلا کھا گیا ہو السبع درندہ الا سوائے ما ذکیتم جس کو ذبح کر لو تم وما اور جس کو ذبیحہ ذبح کیا گیا علی النصب تھان پر وان اور یہ کہ تقسیموا تم قسمت معلوم کرو بالازلام تیروں پانسوں سے ذالکم یہ سب فسق گناہ کے کام ہیں۔ الیوم آج کے دن یئس نا امید ہوئے الذین وہ لوگ جو کافر ہوئے من دینکم دین تمہارے سے فلا پس مت تخشوہم ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے الیوم آج کے دن اکملت میں نے کامل کیا یا پورا کیا لکم تمہارے لیے دینکم دین تمہارا واتممت اور پوری کر دی علیکم تم پر نعمتی نعمت اپنی ورضیت اور پسند کیا لکم تمہارے لیے دیناً دین لکم تمہارے لیے الاسلام اسلام کو دیناً دین فمن پس جو کوئی استر لاچار ہو جائے فی مخمصۃ بھوک میں غیر نہ متجانف مائل ہو لاسم طرف گناہ کی فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ فرمایا تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں، اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کرو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پاسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں،
اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرط گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مشرکین مکہ نے مسجد حرام سے تمہیں روکا ہے، اب تم ان کی جماعت جو حج کے لیے جا رہی ہے اسے نہ روکو اور نہ حملہ کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے تمہارے دستور عمل یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ حج کے ایام میں بھلائی کی بات کی جائے اور زائرین کے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ نیز جو کوئی نیک کام کرے گا اس کی مدد کی جائے گی، گرچہ وہ مسلمان نہ ہو یا مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جو برائی کے کام کرے اس میں اس کا تعاون نہ کیا جائے، گرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو یا تمہارا کوئی عزیز ساتھی ہو۔ اگر بت پرست بھی خدا کی تعظیم یا عبادت کی کوئی بات کریں تو ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی تعظیم سب کے لیے مشترک ہے۔ آگے حرام چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان ہے۔ اس کے بعد اسلام کے مخالفین کی یہ توقع باقی نہ رہی کہ آپس میں کسی قسم کی مفاہمت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اسلام کو شکست دے سکیں۔ اب اسلام دین کامل کی حیثیت سے تکمیل کو پہنچا۔ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی شریعت کی نعمت تمام کر دی۔ اب اس کی اطاعت کرو اور کسی دوسرے کی پرواہ نہ کرو۔ اب یہ امت مسلمہ اپنے تمام مقاصد اور خصائل کے ساتھ تمام قوموں کی امام بنا دی گئی، جن کی رہنمائی کرنا اس کا اولین فرض منصبی ہے۔ اور یہ آیت آخری حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، جس کے تقریباً 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے۔ جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے احکام کا ذکر تکمیل دین کے ساتھ اس لیے ہوا کہ قبل از اسلام کھانے پینے کے مذہبی عقائد بہت تنگ اور سخت تھے۔ اسلام کے نظام رحمت کا تقاضا تھا کہ بے جا قحط، تنگی اور توہم پرستی کے عنصر سے دین کو پاک کر دیا جائے اور اس میں بے جا سختیاں باقی نہ رہیں۔ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہو یا حلال چیز میسر نہ ہو تو حرام چیز کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ آگے فرمایا یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا، احل، حلال کیا گیا، لہم، ان کے لیے، قل، کہہ دو، احل، حلال ہیں، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، وما، اور جو، علمتم، سدا رکھا ہو تم نے، من الجوارح، زخم دینے والوں میں سے، مکلبین، شکار پر دوڑانے کو، تعلمونہن، سکھایا کرتے ہو ان کو، مما، اس سے جو، علمکم، سکھایا تمہیں، اللہ نے، فکلوا، پس کھاؤ، مما، اس چیز سے جو، امسکنا، وہ پکڑ رکھیں، علیکم، تم پر، واذکروا، اور یاد کرو، اسم، نام، اللہ کا، علیہ، اس پر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ انا، بے شک، اللہ سریع، جلد لینے والا ہے، الحساب، حساب۔ فرمایا تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدا رکھا ہو، اور جس طریق سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو،
تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں تمام اچھی چیزوں کو حلال اور جو اچھی نہیں ان سے روک دیا گیا، جس کی وجہ کیا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ صحت کے لیے بھی صحیح نہیں ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا بھی مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کو بھی جائز کر دیا گیا، اور اس سلسلہ میں کچھ ضابطہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ فرمایا الیوم، آج کے دن احل، حلال کر دی گئیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات سب پاکیزہ چیزیں، وطعام اور کھانا، الذین لوگوں کا جو اوتو دیے گئے ہیں، الکتاب کتاب، حل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور کھانا تمہارا، حل لہم حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات اور پاک دامنے، من المؤمنات مومن عورتوں میں سے، والمحصنات اور پاک دامنے، من الذین ان لوگوں سے جو اوتو دیے گئے ہیں، الکتاب کتاب، من قبلکم پہلے تمہارے، اذا جب آتیتموہن وہ تم کو دو تم ان کو، اجورہن مہر ان کا، محسنین نکاح میں لیتے ہوئے، غیر مسافحین نہ کہ بدکاری کھلی کرنے والے، ولا اور نہ متخذی پکڑنے والے، اخدان چھپی دوستی، ومن یکفر اور جو کفر کرے، بالایمان ایمان کے ساتھ، فقد پس تحقیق، حبطہ ضائع ہوئے، عملہ عمل اس کے، وہو اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ فرمایا آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر دے دو، اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، اور جو شخص ایمان سے منکر ہوا اس کے عمل توبہ استغفار اس کے عمل ضائع ہو گئے، جو شخص ایمان سے منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سورۃ المائدہ میں جو چیزیں حلال اللہ تعالیٰ نے کر دی وہ قیامت تک حلال ہیں، اور جو چیزیں حرام کہہ دیں وہ قیامت تک کے لیے اب منسوخ نہیں ہے، یہ محکم حکم ہے، جو حکم آ گئے ہیں یہ آخری حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مردوں کو المائدہ سورت کے ماہر کرو، اور عورتوں کو سورۃ نور اور سورۃ نساء۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھ کر صحیح عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔